کہ آپ کے ارد گرد، آپ کے عزیز و اقربا میں، آپ کے ملنے جلنے والوں میں، آپ کے پڑوسیوں میں کوئی حقدار تو نہیں بیٹھا ہوا ہے کہ جس تک ہمارے ساتھ میں ہے مولانا ظہیر عباس رضوی صاحب. وقت رمضان کے مہینے میں ہے تو ایک سوال اور بھی سوشل میڈیا پہ گھوم رہا ہے کہ ہم عید منائیں یا نہ منائیں، اور اگر مناتے ہیں تو کس طرح، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلی بات تو سمجھ لیجیے کہ عید جو ہے یہ 30 دن یا 29 دن جو آپ نے روزے رکھے ہیں، یہ پروردگار کی طرف سے انعام کا دن ہے. آپ کو یہ اچک پھاند، یہ عید کا تصور ہی غلط کر دیا گیا. صاحب عید آ گیا، نئے کپڑے پہنو، خوشی ہو، سوئیاں کھاؤ، پلاؤ کھاؤ، یہ سب نہیں. آپ نے جو عبادت کی ہے اس عبادت کا صلہ پروردگار بحیثیت انعام اس نے آپ کو عید دیا ہے. اور قنوت میں جو دعا کی جاتی ہے نماز عید میں وہی ہے کہ پروردگار آج کے دن تو تمام مسلموں مسلمات کے گناہوں کو معاف کر، جو نہیں ہے ان کی مغفرت کر. سمجھے آپ؟ تو جو ہے وہ کریے، بلا وجہ کہ نہیں کہ مائک لگا دیا اور ڈی جے بج رہا ہے، یہ سب کہاں ہے؟ بہت سادگی سے آپ کہنا چاہ رہے ہیں عید منائی جائے. سے ملیے. اور وہ تو جو دیکھیے جو چیزیں لازم ہیں، کبھی کبھی مستحب جو ہے وہ قرب واجب ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تو جو مستحبات میں سے اس کو انجام دینا چاہیے. ٹھیک ہے، بڑا ایک عظیم ثانیہ ہوا ہے ہمارے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہے تو ہم نہیں خوشی منا رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جو پروردگار کی طرف سے جو ایک انعام ہے، جو تاکید ہے، اور ہمارے یہاں معصومین کی حیات میں بھی آپ دیکھیں بھائی 21 رمضان کو مولا علی کی شہادت ہوئی، سب جانتے ہیں نہیں؟ تدفین ہو گئی 4 بجے صبح سے پہلے پہلے، یعنی نماز فجر سے پہلے پہلے تب کی ہو گئی نا. جس گھر میں ماتم ہوا ہے، آپ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ کیا عید کے دن انہوں نے دگانا نہیں ادا کیا؟ عید کا مطلب ہے دگانے پروردگار ادا کرنا. بھائی یہ تو ہم نے بنا لیا، نئے نئے کپڑے، جوتے، گھر سجے، پردے بنے، اور صاحب رنگ روغن ہو رہا ہے. یہ ہمارے اپنے سب کیے ہوئے ہیں، ہے یا نہیں؟ اچھا، آپ نے واجب اور مستحبات کی بات کی تو ایک آخری سوال لے لیتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، تو اس میں فطرے کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ وہ ایک پیغام سننے والے جو ہیں ان کو ایک اچھی طرح سمجھ آ جائے وہ بتا دیں. بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. دیکھیے مسئلہ جو ہے فطرے کا وہ بہت صاف ستھرا مسئلہ ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے کہ آپ کو کس کا فطرہ نکالنا ہے، کس کا فطرہ نہیں نکالنا ہے. پہلی چیز جو ہے، فطرہ اس کا آپ پر واجب ہے جس کی آپ کفالت کر رہے ہوں. آپ سمجھ گئے؟ ایک چیز کلیئر ہوگی. کفالت کا مطلب سمجھے گھر کے اخراجات کا چلانا اور دوسری ضروریات زندگی کا دیکھنا، اس کا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر مان لیجئے اچانک کوئی رات کو آ گیا ہے نا، چاند رات کو آ گیا، اس کا فطرہ آپ پر واجب نہیں ہے. اس کا فطرہ آپ نہیں دیں گے، وہ اپنا فطرہ خود نکالے گا جو ہوگا. تیسری چیز یہ ہے، اور جو بہت اہم ہے، ہم آپ کو بتا دیں کہ جس کی شریعت نے تاکید کی ہے کہ چاند دیکھتے ہی، چاند سے پہلے نہیں نکلے گا فطرہ، چاند دیکھتے ہی فطرہ نکالیے اور کوشش کیجئے کہ راتوں رات جو مستحقین ہیں ان کو پہنچ جائے. کیوں صبح کو بھی پہنچ سکتا ہے، محض اس لیے کہ آپ کی دی ہوئی رقم سے وہ اور ان کے بچے کل آپ کی اس خوشی میں شامل ہو سکیں. آپ سمجھ گئے؟ یہ مقصد ہے فطرہ دینے کا. اب اس کے بعد اس کے اور بھی ہے، فطرہ کون کس کا لے گا اور کس کا نہیں لے گا. 3 کلو جو غذا سب سے زیادہ آپ کھا رہے ہیں، مثلا گیہوں کھا رہے ہیں آپ، یا چاول بہت سے لوگ کھاتے ہیں، 3 کلو جو اس کی قیمت ہے، سمجھے آپ، پر ہیڈ، ایک شخص پر، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بچہ ہو، کوئی کنسیشن نہیں ہے. 3 کلو سے نکالنا ہے، سمجھ گئے آپ. اور اس 3 کلو میں اگر کوئی غلہ لے رہا ہے تو آپ اسے دے دیجئے،
वरना आजकल गल्ला तो लेते नहीं है। तो आप 3 किलो जो खा रहे हैं, जो उसकी कीमत मालूम कर लीजिए। मसलन चावल है, देखिए चावल कई कीमत का आता है या नहीं। अगर मैं 110-120 रुपए किलो का चावल खा रहा हूं, तो मुझे उसी रकम, उसी की कीमत के लिहाज से निकालना है। ऐसा नहीं है अरे यार चलो 100 रुपए वाले का निकाल दो ना 300 रुपए, नहीं। शरान ये काबिल कबूल नहीं है, रिजेक्ट हो गया बिल्कुल, समझ गए आप। तो जो शय, ये बहुत जरूरी है, ये सुने, जो शय आप खा रहे हैं, जो चीज खा रहे हैं, उसकी रकम, कीमत क्या है, उस कीमत के लिहाज से 3 किलो के हिसाब से जो कीमत होती है वो निकाल लीजिए। इस तरह से एक घर के एक आदमी का एक हुआ, 4 आदमी हैं तो 12 किलो हो गए, समझ गए आप। 2 आदमी हैं तो 6 किलो, इस तरह से निकाल के उसकी कीमत और उसे जल्द से जल्द पहुंचाइए। और एक और चीज मैं क्लियर कर दूं आपके इस माध्यम के जरिए से कि बहुत से लोग इकट्ठा, हम यहाँ बम्बई में रह रहे हैं, अरे हम अपने वतन भेजेंगे, काहे को वतन भेजेंगे। बम्बई में पहले देखिए आपके इर्द गिर्द, आपके आइज़ो अकरबा में, आपके मिलने जुलने वालों में, आपके पड़ोसियों में कोई हकदार तो नहीं बैठा हुआ है कि जिस तक पहुंचना चाहिए रात के रात में, समझे आप। फितरा पहले उन्हें देख लीजिए, जब कोई न मिले समाज में तब आप ठीक है देख लीजिए। हाँ, बहुत से हमारे माशरे में ही, मैं जानता हूँ, बहुत से मेरे मिलने जुलने वाले इकट्ठा कर लेते हैं घर भर का और कहते हैं रहने वहां भेज देंगे, घर में मदरसे में भेज देंगे या किसी और को भेज देंगे, नहीं, वहां वाले उनको दें। आप यहाँ देखिए, जो ये जरूरी है आपको। बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बहुत अहम बात कही मौलाना साहब ने कि आप जो फितरा निकाल रहे हैं, कोशिश ये करें, बल्कि आपको करना ही चाहिए कि जो आपके अजीज़ व अक़रबा, आपके एतराफ़ में जो लोग रहते हैं, उन तक पहुँचाएँ। और एक अहम बात जो कही मौलाना साहब ने, वो कि जिस दिन आप चाँद देखें, कुछ मिनट बाद, कुछ घंटे के बाद, रात ही रात वो फितरे को सही मुस्तहिक़ीन जो है उन तक पहुँचा दें। ये एक बड़ी बात है और इस पे आलम इस्लाम और जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें गौर करना चाहिए। ये एक अहम बात थी। कैमरामैन बेडी के साथ मैं अब्बास सैयद, न्यूज़ 14 मुंबई।